بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہ عاشورہ کا دن تھا۔ گرم تپتے ہوئے میدان کربلا میں ایک طرف امام مظلوم حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور دوسری طرف یزیدی لشکر تھا۔ ان کا سردار 1000 سپاہیوں کی کمان سنبھالے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اچانک اس یزیدی لشکر کا سپہ سالار آہستہ آہستہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی رفتار سست کر دیتا ہے۔ یزیدی لشکر میں موجود سپاہی اسے دیکھ رہے تھے اور حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ ہمارا سپہ سالار دشمن کے خیمے کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ سپہ سالار امام حسین رضی اللہ عنہ کے قریب جاتا ہے، گھوڑے سے اترتا ہے، قریب جا کر ہتھیار پھینک دیتا ہے اور اپنے گھٹنوں ٹیک کر زمین پر خود کو گرا دیتا ہے۔ وہ روتے ہوئے امام سے معافی مانگتا ہے۔ یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملحق ہونے والا یہ جرأت مند سپاہی کون تھا؟ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا حمایتی کیسے بن گیا؟ یہ سب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جنگ کے موقع پر توبہ کر کے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں شامل ہونے والا اس شخص کا نام حر ابن یزید ریاحی تھا۔ واقعہ کربلا میں حر کا کردار شاید سب سے منفرد ہے، کیونکہ حر ابن یزید ریاحی حق کی تلاش کرنے والے گنہگاروں اور خطاکاروں کا امام ہے، جس نے عین موقع پر توبہ کیا اور جام شہادت کو نوش کیا۔ حر عرب کے معروف قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کوفہ کے مشہور ترین جنگی کمانڈروں میں سے ایک تھا۔ بنو امیہ کی فوج میں حضرت حر رضی اللہ عنہ اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ جب یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو اسے خبر ملی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ بنو امیہ کا تختہ پلٹا جا سکے، لہٰذا اس نے حضرت حر کو 1000 افراد کی سپہ سالاری کے ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ حسینی قافلے نے 2 محرم الحرام کو میدان کربلا پہنچنے سے پہلے مقام ذوحسم پر پڑاؤ ڈالا۔ کیونکہ یہاں پینے کے لیے پانی موجود تھا، لہٰذا امام حسین رضی اللہ عنہ کے حکم سے وہاں خیمے نصب کیے گئے۔ جب حضرت حر اپنی لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ پانی پر ان کے پہنچنے سے قبل ہی امام حسین رضی اللہ عنہ قبضہ کر چکے ہیں۔ وہ اپنی سپاہیوں کے ساتھ اس خیمے کے آگے کھڑا ہو گیا اور سپاہیوں نے نیزے لے کر صف بنا دیا۔ چونکہ حضرت حر اور ان کا لشکر عراق سے لمبے سفر کے بعد یہاں پہنچے تھے، لہٰذا وہ پیاس کی شدت سے پریشان ہو رہے تھے۔ ان کے پاس جو پانی کا ذخیرہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ حضرت حر اور ان کے لشکر کے اس دشمن رویے کے باوجود امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں وہاں سے پانی پینے کی اجازت دے دی۔ یزیدی لشکر نے اپنی پیاس بجھائی اور اپنے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس اعلیٰ اخلاق سے حضرت حر بہت متاثر ہوئے، لہٰذا جب ظہر کا وقت ہوا تو حضرت حر نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت حر امام کی خدمت میں آئے اور آپ سے یہاں آنے کا مقصد دریافت کیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں کوفیوں کے بھیجے گئے خطوط کی وجہ سے یہاں آیا ہوں۔ وہ حکومت سے بیزار اور پریشان ہے۔ حضرت حر نے کہا، میں یہاں آپ سے جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا ہوں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو کوفہ لے کر جاؤں، لہٰذا آپ ایسا راستہ اختیار کریں کہ جنگ اور خون ریزی نہ ہو۔ حضرت حر نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ یزید کو خط لکھ کر صلح کر لیں اور خود کو اور اپنے اہل بیت کو شہید ہونے سے بچا لیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ خدا کی راہ میں موت سے کوئی ڈر و خوف نہیں ہے۔ حضرت حر اور ان کا لشکر امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور جب موقع ملتا
تو حضرت حر رضی تعالیٰ عنہ امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر یہ مشورہ دیتے کہ خدا کے لیے آپ مدینہ واپس چلے جائیں، ورنہ آپ کا شہید ہونا یقینی ہے۔ اسی دوران حضرت حر کو عبید اللہ ابن زیاد کا خط ملتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو روک کر ایک کھلے میدان میں ٹھہراؤ جہاں نہ پانی ہو نہ محفوظ مقام۔ عبید اللہ ابن زیاد نے امر سعد اور شمر کی سربراہی میں مزید 20,000 لشکر بھیجا اور انہیں لکھ دیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ سختی کرو اور انہیں یزید کی بیعت لینے پر مجبور کرو، اگر وہ راضی نہ ہو تو ان سے جنگ کرو اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دو۔ حسینی قافلے پر 7 محرم الحرام سے پانی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ عاشورہ کی رات آن پہنچی۔ اس رات حضرت حر بے چین اور پریشان تھے۔ آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے فاطمہ کے بیٹے کو کس مقام پر پہنچا دیا۔ حضرت حر کا ضمیر بار بار انہیں کوس رہا تھا۔ حضرت حر نے سوچا کہ میری ہی وجہ سے آج حسینی قافلہ اس حالت میں ہے کہ اہل بیت رسول کے بچے بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ حضرت حر اس کشمکش میں تھے کہ کیا مجھے اس مٹھی بھر لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جن کا امام جنت کے سردار ہے، یا اس عظیم لشکر کا جس کا سردار عیاش اور بے دین یزید ہے۔ یہ رات فیصلے کی رات تھی، وقت کم تھا۔ آخر کار اندھیرا اور تاریخی ختم ہوئی۔ مارکا کی صبح حضرت حر فیصلہ کر چکے تھے۔ حضرت حر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مخالف سمت کی طرف جانے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابن عرف نے حر سے کہا، حر کیا پریشانی ہے؟ خدا کی قسم میں تمہیں اس فوج کا سب سے بہادر ترین انسان سمجھتا ہوں، لیکن تم ہو کے پریشانی اور بے چین نظر آ رہے ہو۔ حضرت حر نے جواب دیا، میں خود کو جنت اور جہنم کے بیچ میں دیکھتا ہوں۔ مجھے ان دو میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ حضرت حر لشکر لے کر حسینی خیمے کی طرف بڑھے۔ آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا اور غلام بھی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے کی جانب پہنچے۔ قریب پہنچ کر ہتھیار پھینک دیے اور اپنے گھٹنوں ٹیک کر زمین پر خود کو گرا دیا اور زار و قطار روتے ہوئے امام حسین رضی اللہ عنہ سے معافی مانگنے لگے۔ حضرت حر نے کہا، اے حسین، میں ہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹا اور فرمایا، حر، میں نے تمہیں معاف کیا اور یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا بھی تمہیں معاف کریں گے۔ یزیدی فوج میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ حضرت حر امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے میں جا ملے ہیں، لہٰذا حضرت حر لشکر یزیدی کو چھوڑ کر اہل بیت رسول سے ملحق ہو گئے ہیں۔ توبہ کرنے کے بعد حضرت حر نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی کہ وہ میدان میں اترنا چاہتا ہے، لہٰذا امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں جنگ کی اجازت دے دی۔ حضرت حر نے بڑی بہادری سے جنگ کی۔ ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا، ان کے کانوں اور پیشانی سے خون جاری تھا، لیکن وہ مسلسل رشک کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے 40 افراد کو واصل جہنم کیا۔ آخر کار یزیدی لشکر نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے ان کے جنازے کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا تو آپ میت کے سرہانے بیٹھ گئے اور ان کے چہرے پر خون کو صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے، حر، تم اسی طرح آزاد ہو جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، بلکہ تم دنیا اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔